حاتم تائی کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کہا کہ ہاں نام تو سنا ہے، بڑی شہرت آدمی ہے، بڑی شہرت یافتہ آدمی ہے، بڑی شہرت اس کو حاصل ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ صرف شہرت ہی تو حاصل نہیں ہے، اس کی سخاوت کے چرچے ہوتے ہیں۔ بڑا دریا دل تھا، جس پہ دینے پہ آ جاتا تھا، بہت مال دیتا تھا، مال کثیر دیتا تھا، دینے پہ آتا تھا تو بھول جاتا تھا کہ دینا کتنا ہے، اتنا دیتا تھا کہ لوگوں کی جھولیاں بھر جاتی تھی۔ کہنے والا کہتا ہے کہ مانگنے والا سوالی اس کے دروازے پہ آتا ہے، فقیر اس کے دروازے پہ آتا ہے، اور آنے کے بعد میں جب دستے دراز کرتا ہے، جب آپ سے سوال کرتا ہے تو حاتم تائی منع نہیں کرتا ہے بلکہ اسے دیتا ہے۔ اور اس کے مکان کے 8 دروازے، اگر مانگنے والا پہلے دروازے پہ جائے حاتم تائی اسے بھی دیتا ہے، وہی فقیر دوسرے پہ آ جائے حاتم تائی اسے بھی دیتا ہے، اگر تیسرے دروازے پہ آ جائے حاتم تائی تب بھی دیتا ہے، چوتھے پہ آ جائے تب بھی دیتا ہے، 5ویں پہ آ جائے تب بھی دیتا ہے، 6 پہ آ جائے تب بھی دیتا ہے، 7ویں پہ آ جائے تب بھی دیتا تھا، 8ویں پہ آ جائے تب بھی دیتا تھا، منع نہ کرتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا اے بتانے والے سن لے، حاتم تائی کوئی سخی نہ تھا، بلکہ اس دنیا میں اگر سخاوت دیکھنی ہو تو میرے مصطفیٰ کی دیکھ لے، میرے نبی کی دیکھ لے۔ حاتم تائی 8 دروازوں پہ گھماتا تھا، لیکن اگر مانگنے والا میرے سرکار کے دروازے پہ آ جاتا، میرے نبی کے دروازے پہ آ جاتا، میرے سرکار کی بارگاہ میں آ جاتا، تو میرے سرکار ایک دروازے کے علاوہ دوسرے دروازے پہ نہیں بھیجتے تھے، پہلے ایک ہی دروازے پہ میرے سرکار اتنا دے دیتے تھے، ایک ہی دروازے پہ میرے سرکار اتنا دے دیتے تھے، اتنا دے دیتے تھے کہ وہ کھائے اس کی نسلیں کھاتی رہے، اس کے بچے کھاتے رہے، بعدہ نسل چلتا رہے، قیامت تک کھاتا رہے۔ بریلی کا تاجدار بول اٹھا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھے، بہت خوب، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ میں بریلی سے آیا ہوں میرے بھائی، سبحان اللہ۔ میں نہیں تھکا تو آپ بھی نہیں تھکیں گے، ہے نہیں؟ صحیح بات ہے۔ اور سنیں گے اس حیثیت سے اور اس نیت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ کہ مصطفیٰ دیکھ لیں۔ جی جی حق ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں اپنے نبی کو جب دودھ پلانے کے لیے لائی تھی مکے سے، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں تمام تر برکات میں حاصل کرتی رہی، تمام تر برکات و فیوز سے میں مالا مال ہوتی رہی، نبی کے آنے کی برکت سے سفر میں جو برکات کا ظہور ہوا، حضرت حلیمہ فرماتی ہے ان سے میں اپنے آپ کو مالا مال کرتی رہی۔ یہی حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، فرماتی ہے کہ جب میں اپنے نبی کو اپنے گھر لے کر کے آئی ہوں، حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ محلے میں چرچا ہونے لگا ہے، اے حلیمہ جو بچہ تو اپنے گھر لے کے آئی ہے اس کا جواب نہیں ہے، اس کا چہرہ بے مثال ہے، اس کی پیشانی بے مثال ہے، اس کا ہاتھ بے مثال ہے، اس کی زبان بے مثال ہے، اس کا بولنا بے مثال ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ عنقریب میں نے یہ دیکھا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں اگر کوئی درد کا مارا آ جاتا تھا حضور اپنا ہاتھ پھرا دیتے تھے تو درد صحیح ہو جاتا تھا، اگر کوئی اندھا آ جاتا تھا سرکار اپنا ہاتھ پھرا دیتے تھے تو اکھیارا ہو جاتا تھا۔ حضور کی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ نبی کی بارگاہ میں اگر کوئی لنگڑا آ جاتا سرکار اس پہ اگر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے تو لنگڑا صحیح ہو جاتا تھا، اگر کوئی لولا آ جاتا تھا سرکار اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے تو لولا صحیح ہو جاتا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ حضور کے آنے کی یہ بات پورے میرے قبیلے میں مشہور و معروف ہو گئی، کہتی ہے کہ کہتی ہے کہ میرے قبیلے کی تمام تر عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں سے کہا تھا کہ اگر غریبی ہے تو جاؤ حلیمہ سعدیہ کے گھر چلے جاؤ، اگر فقیری ہے تو جاؤ حلیمہ سعدیہ کے گھر چلے جاؤ، اگر کوئی مرض ہے حلیمہ سعدیہ کے گھر چلے جاؤ، اگر
اگر کوئی عذر ہے تو حلیمہ سعدیہ کے گھر چلے جاؤ، اگر آنکھوں میں روشنی نہیں ہے تو حلیمہ سعدیہ کے گھر چلے جاؤ، وہاں پہ ایک بچہ ہے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیتا ہے، اپنے ہاتھ کو لگا دیتا ہے، اور لگانے کے بعد میں جیسے ہی مس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اب میں نے یہ دیکھا کہ میرے قبیلے والے لوگ پہلے تو ایک ایک کر کے آتے تھے، لیکن بات جب زیادہ مشہور ہو گئی تو جماعت بنا کے آنے لگے، قطار بنا کے آنے لگے، جماعت بنا کے آنے لگے۔ میں نے یہ دیکھا کہ میرے سرکار ہاتھ پھراتے جاتے ہیں، لوگ صحیح ہوتے جاتے ہیں، ہاتھ پھراتے جاتے ہیں، لوگ صحیح ہوتے جاتے ہیں، لیکن تعداد جب زیادہ ہو گئی، قطار جب لمبی ہو گئی، جماعت جب لمبی ہو گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر سرکار ایک ایک کر کے ہاتھ پھرائیں گے تو وقت زیادہ لگ سکتا ہے، ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے، وقت زیادہ جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے سرکار کے کان میں کہا تھا یا رسول اللہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا کریں، پھرایا نہ کریں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ سرکار جب اپنا ہاتھ اٹھا دیتے تھے تو اندھا کھیارا ہو رہا ہے، مرض شفا پا رہی ہے، سوکھے کا مریض موٹا ہو رہا ہے، تندرست ہو رہا ہے۔ اے یہاں بیٹھے زندہ دل خیور سنی مسلمانوں، اس حیثیت سے، اس عقیدت و محبت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اپنے نبی کے نام پہ بول دو یا رسول اللہ۔ اس حیثیت سے بولو کہ کل جب قبیلہ سعد میں سرکار اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے تو غریبی دور ہوتی تھی، امیری آ جاتی تھی، فقیری دور ہوتی تھی، رئیسی آ جاتی تھی، مرض سے چھٹکارا ملتا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد مائت حاضرہ الموید ملت طاہرہ صاحب حجت قاہرہ فرما اٹھے یا رسول اللہ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرے کے جواب دیں، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ غلام مصطفیٰ بریلوی۔ اس حیثیت سے ہاتھ اٹھاؤ، اس حیثیت سے ہاتھ اٹھاؤ کہ حضور مدینے سے ہمارے لیے اشارہ فرما دے۔ اعلیٰ فرماتے ہر روز صبح نماز فجر کے بعد پڑھتے ہو نا یا رسول اللہ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ یار آج سرکار مدینے سے اشارہ فرما دیں اس طریقے سے، کیسے؟ فرشتوں سے کہہ دیں دیکھو مٹیا مو کے پاس گاؤں ہے، وہاں میرے دیوانے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ سرکار ہاتھ اٹھا دے تو بیڑا پار، اور اگر نظر کرم فرما دیں تو بھی بیڑا پار۔ صحابہ فرماتے ہمیں جب کوئی حاجت ہوتی تھی، کوئی ہمارا مقصد ہوتا تھا یا کوئی ہمارا معاملہ جب درپیش ہم کو آتا تھا اور ہم دیکھتے تھے اس کی گتھی جب سنبھل نہیں رہی ہے، کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ سرکار کے پاس جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور سرکار مسکرا کے نظر کرم کر دیتے۔ فرماتے ہیں حضور کا نظر کرم ہونا تھا کہ ہمارا بیڑا پار ہو جاتا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اس حیثیت سے بیٹھو اور اسی عقیدت سے ہاتھ اٹھاؤ کہ سرکار اگر ہماری طرف ہاتھ اٹھا دیں تو بھی بیڑا پار، نظر فرما دیں تو بھی بیڑا پار، ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹھے ہیں نا، اسی حیثیت سے ایک بار اور بولو سبحان اللہ، ایک بار اور بول دو محبت سے سبحان اللہ۔ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات گرامی وقار آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں، آج الحمدللہ ہم نے یہاں پہ آ کے دیکھا کہ ہمارے آنے سے پہلے اعلان لگ رہا ہے، جشن خواجہ غریب نواز منایا جا رہا ہے، چندہ ہو رہا ہے، لوگ مانگ رہے ہیں، لوگ کہنے والے کہتے ہیں جشن غریب نواز منائیں گے، اس میں جس طریقے سے ہو سکے روپیہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، کسی نے 10 روپیہ دیا ہوگا، کسی نے 20 دیا ہوگا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سب نے حصہ لیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں آپ کیا منا رہے ہیں؟ جشن خواجہ غریب نواز منا رہے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی چھٹی شریف منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان جشنوں کو، ان تمام ترکار خیر کو اپنی
اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. لیکن ایک بات آپ کی ذہن کی جنبیل پہ رکھنا چاہتا ہوں, ایک بات آپ کے دل میں اور جو ہے ایک بات آپ کے دل میں نقش کر کے جانے کی اجازت چاہتا ہوں. آج ہم چھٹی مناتے ہیں, یہ صدقہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا. آج ہم 11ویں مناتے ہیں, یہ صدقہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا. آج ہم چھتوں پہ جھنڈا لگاتے ہیں, یہ صدقہ ہے امام احمد رضا کا. آج ہم جلوس نکالتے ہیں, یہ صدقہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. آپ مانتے نہیں یہ صدقہ اعلی حضرت کا ہے؟ آپ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. ہنسی تقریر ہوتی ہے, نبی کے دشمنوں کے واسطے شمشیر ہوتی ہے. توجہ میری طرف رکھو اور میری طرف دھیان لگاؤ. آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت خواجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ورد انہ کی چھٹی مناتے ہیں. یہ صدقہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہے. توجہ رکھیں میرے بھائی, توجہ رکھیں, توجہ دیکھیں. یہ صدقہ امام احمد رضا کا ہے, ورنہ لوگوں نے ظلم کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی, ورنہ لوگوں نے بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہ رکھی ہے. یہاں تک کہ اللہ کی ذات میں نقص تلاش کیا ہے, یہاں تک کہ رسول کریم کی ذات میں انہوں نے عیب تلاش کیا ہے. لیکن ثم الحمدللہ ہم سنی ہے, زندہ دل غیور مسلمان ہے, اعلی حضرت امام احمد رضا کا صدقہ کھانے والے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہم چھٹی مناتے ہیں, لوگوں نے اس کو بدعت لکھا ہے, لیکن اعلی حضرت نے اسے مستحب لکھا ہے. ہم الحمدللہ 11ویں مناتے ہیں, سرکار غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں. لوگوں نے بدعت لکھا ہے, لیکن اعلی حضرت نے اسے مستحب لکھا ہے. ہم الحمدللہ فاتحہ پڑھتے ہیں, لوگوں نے بدعت لکھا ہے, لیکن اعلی حضرت نے اسے مستحب لکھا ہے. ہم 10واں مناتے ہیں, لوگوں نے بدعت لکھا ہے, لیکن اعلی حضرت نے مستحب لکھا ہے. ہم 3واں مناتے ہیں, لوگوں نے بدعت لکھا ہے, اعلی حضرت نے مستحب لکھا ہے. ہم 20واں مناتے ہیں, لوگوں نے بدعت لکھا ہے, اعلی حضرت نے مستحب لکھا ہے. ہم 40واں مناتے ہیں, لوگوں نے بدعت لکھا ہے, اعلی حضرت نے مستحب لکھا ہے. ہم جلوس نکالتے ہیں, لوگوں نے بدعت لکھا ہے, اعلی حضرت نے مستحب لکھا ہے. ہم جھنڈا لگاتے ہیں, لوگوں نے بدعت لکھا ہے, اعلی حضرت نے مستحب لکھا ہے. ہم کنڈوں میں فاتحہ پڑھتے ہیں, لوگوں نے بدعت لکھا ہے, اعلی حضرت نے مستحب لکھا ہے. جب زمانے نے اعلی حضرت کی یہ جوہر بیانی, اعلی حضرت کی یہ لسانی, اعلی حضرت کا یہ بحر زخار کا علم, اعلی حضرت کا یہ عشق مصطفیٰ دیکھا تو سارا زمانہ بیک زبان ہو کے بول اٹھا, یا امام احمد رضا, یا امام احمد رضا, یا امام احمد رضا, یا امام احمد رضا. ملک سخن کی شاہی, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. بادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, بادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. الحمدللہ میرا گمان اگر سچا ہو جائے تو اعلی حدیث نگری میں کبھی نہیں آئے ہوں گے, لیکن چرچا یہاں بھی اعلی حضرت کا ہے نہیں, ہے کہ نہیں ہے. یہ سب صدقہ ہم جو مناتے ہیں یہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجددین ملت کا ہے. آؤ میں آپ کو بتا دوں, ہم اور آپ الحمدللہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارد انہ کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اجمیر ہی میں تو جنتی دروازہ ہے کہ نہیں ہے بھائی. بہت سارے لوگ یہاں ایسے ہوں گے جو اجمیر شریف گئے ہوں گے, جنتی دروازے سے گزرے بھی ہوں گے. جنتی دروازے سے گزرے نہیں تو دیکھا تو ضروری ہوگا, لوگ گئے ہیں نہیں. جنتی دروازہ ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں جنتی دروازے کی تھوڑی سی حقیقت میں آپ کو بتا دوں, اور اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کروں, اس لیے کہ راحت و فرض صاحبان بیٹھے ہیں, ان کا بھی الحمدللہ بڑا خوبصورت آپ کو کلام سننا ہے. اس کے بعد میرے عزیز میرے کریم حضرت مولانا مفتاح الحق صاحب کا خطاب بھی ہونا ہے. آؤ میں تھوڑی سی بات بتا دوں. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں
عقیدت اور محبت کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ واردونہ کی بارگاہ میں گیا. کہتے ہیں حاضری کے لیے میں گیا, زیارت کے لیے گیا. آج جہاں پہ جنتی دروازہ ہے, حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں میں ٹیک لگا کے اسی جگہ سو رہا تھا. کہتے ہیں جب میں ایسی حالت میں پہنچا کہ نہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا, جسے اونگنے کی حالت کہتے ہیں, اصطلاح صوفیہ میں اسے سکر کی حالت کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ایسی حالت میں جب پہنچا تھا تو نہ میں جاگ ہی رہا تھا نہ میں سو ہی رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ جہاں پہ آج جنتی دروازہ ہے, کہتے ہیں وہاں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے. میرے سرکار گزر رہے ہیں, حضرت صدیق اکبر دائیں جانب ہے, حضرت فاروق اعظم بائیں جانب ہے, اور میرے سرکار کے پیچھے حضرت حسن ہے, ان کے پیچھے حضرت امام حسین ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کے رخ انور کی زیارت کی, میں نے سرکار کو دیکھا. کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو حضرت امام حسن نے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, کہا کہ اے میرے نانا جان, آپ کی ذات تو وہ ہے کہ جہاں جہاں سے آپ گزر جائیں وہاں وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے, اور آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ جہاں سے گزرتے ہیں, آپ جہاں جاتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے ہیں. آپ مدینے میں گئے تھے تو الحمدللہ آپ نے پورے مدینے کو مثل حرم بنا رکھا ہے, آپ نے پورے مدینے کو مثل حرم بنا دیا ہے. یا رسول اللہ, آپ جہاں جہاں گئے ہیں, آپ کا مقدس قدم جہاں جہاں پڑا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور عطا فرمایا ہے. آج آپ اجمیر معلیٰ میں آئے ہیں, حضور میرے نانا جان آپ یہاں سے گزر رہے ہیں, اجمیر کو کیا دے کے جائیں گے, اجمیر میں کیا دے کے جائیں گے؟ میرے سرکار نے فرمایا اے حسن ہم اجمیر معلیٰ میں ایک ایسی چیز دے کر کے جائیں گے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی, قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے فائدے مند ثابت ہوتی رہے گی. حضرت حسن فرماتے ہیں اے میرے نانا جان آپ کیا دینے والے ہیں؟ تو حضرت حسن نے جو کہا تھا اس کے جواب میں میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے فرمایا اے حسن سن لو, جہاں سے میں گزر رہا ہوں, جہاں سے تم گزر رہے ہو, یہ جنت کی جگہ ہے, یہ جنت کی کیاری ہے, اور میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ قیامت تک یہاں سے جو بھی گزرتا رہے گا, جو بھی آتا رہے گا, جو بھی گزرتا رہے گا, قیامت تک کے لیے جو بھی گزرے, سرکار فرماتے ہیں کہ یہاں کے گزرنے کی برکت سے اللہ اسے بغیر حساب و کتاب کے اپنی رحمت سے اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. اسی لیے اس کو جنتی دروازہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں جنتی دروازہ؟ کیونکہ وہاں پہ میرے سرکار گزرے اور میرے سرکار نے بشارت دی. کیا دی؟ بشارت دی. اور میرے سرکار نے کہا کہ یہاں سے جو بھی گزرے گا قیامت تک کے لیے اللہ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کرے گا. آج ہم اپنی تقریروں میں, آج ہم اپنے جلسوں میں, آج ہم اپنی میلادوں میں, آج ہم اپنی درسگاہ میں, اپنی مسجد میں یہ جب کہتے ہیں نا کہ اجمیر میں ہماری جنت ہے, تو ایک فرقہ ہے, ایک آدمی ایسا ہے جو کھڑا ہو کے کہتا ہے مولانا کیوں جھوٹ بول رہے ہو, مولانا کیوں بے وقوف بنا رہے ہو, جنت تو آسمانوں کے اوپر ہے, یہ اجمیر میں کیسے آ گئی, یہ اجمیر میں کہاں سے آ گئی؟ آؤ حضرات گرامی وقار اس کا تھوڑا سا میں آپ کو جواب دے کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتاح الحق صاحب کی بلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آؤ میں آپ کو بتا دوں, آج ایک فرقہ پھر اٹھتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ مولانا کیوں بے وقوف بنا رہے ہو قوم کو, کیوں ان کو جہلیت میں غرق کر رہے ہو, آسمان کے اوپر جنت ہے, یہ اجمیر میں کیسے آ گئی؟ آج ہم کہتے ہیں ہماری جنت اجمیر میں ہے, آج ہم کہتے ہیں ہماری جنت بلگرام میں ہے, آج ہم کہتے ہیں ہماری جنت گنج مراد آباد شریف میں ہے, آج ہم کہتے ہیں ہماری جنت صفی پور میں ہے, آج ہم کہتے ہیں ہماری جنت بغداد میں ہے, آج ہم کہتے ہیں ہماری جنت کی چھوچا میں ہے, آج ہم کہتے ہیں ہماری جنت بحیرہ مقدسہ میں ہے, آج ہم کہتے ہیں ہماری
ہماری جنت غوث اعظم کی بارگاہ سے ہے. آج ہم کہتے ہیں ہماری جنت حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری کی بارگاہ سے ہے. آج ہم کہتے ہیں ہماری جنت حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کی بارگاہ سے ہے. آج ہم کہتے ہیں ہماری جنت حضرت اناء الحق پٹبی کی بارگاہ سے ہے. آج ہم کہتے ہیں ہماری جنت حضرت محبوب الہی کی بارگاہ سے ہے. تو تردد ہوتا ہے اور اس میں لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ آسمان کے اوپر جنت ہے, یہ زمین میں کیسے آ گئی؟ جب یہ اعتراض دیکھا تو میری جماعت کے علماء نے پکڑا اور کہا کہ ایک بات یہ بتا کہ حدیث شریف میں ہے, میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اولاد کے حق میں اس کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بتائیے حق ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو ملا جی بول پڑتے ہیں ہاں ہاں یہ تو حق ہے, لیکن جنت اجمیر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ علماء جواب دیتے ہیں کہ جو پروردگار آسمانوں والی جنت ماں کے قدموں میں ڈال سکتا ہے, وہی پروردگار آسمانوں والی جنت اجمیر میں ڈال سکتا ہے. سبحان اللہ. اب میں نے کہا کہ جب پروردگار یہ آسمانوں سے بلند جنت ماں کے قدموں میں ڈال دی, ماں کے قدموں میں ڈال سکتا ہے, وہی پروردگار ہماری جنت کو اجمیر میں بھی ڈال سکتا ہے, بلگرام میں بھی ڈال سکتا ہے, بغداد میں بھی ڈال سکتا ہے. اب ملا جی اس پہ کہتے ہیں کہ اس حساب سے تو بغداد میں ایک جنت, اجمیر میں ایک جنت, صفی پور میں ایک جنت, تو اس حساب سے بہت ساری جنتیں ہو گئیں. تو میں نے کہا ایسے مت گن کہ اجمیر میں ایک جنت, میں نے کہا ایسے گن تیری اماں کے قدموں کے نیچے ایک جنت, تیرے چچا کی اماں کے قدموں کے نیچے ایک جنت, محلے میں کتنی اماں ہیں ان کے سب کے قدموں کے نیچے ایک جنت, میری ماں کے قدموں کے نیچے ایک جنت, آپ کے قدموں کے آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے بھی ایک جنت. میں نے کہا اب لگا اندازہ کتنی جنتیں ہوتی ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے یہ کچھ جواب نہ دے سکیں گے, یہ کچھ نہ بول سکیں گے, یہ لاجواب رہیں گے. اس لیے لاجواب رہیں گے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ کیا بتائیں گے؟ ان کے پاس بتانے کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. بتا وہ سکتا ہے جس نے بریلی کی دھرتی پر بیٹھ کر یہ کہا ہو جان ہے عشق مصطفیٰ, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن غریب نواز, زندہ باد. یہ کیا بتائیں گے؟ لیکن آؤ پیارے, میں آپ کے ذہنوں پر آپ کے دلوں پہ ایک نقش لکھ کر کے ضرور جاتا ہوں. جب ماں کی بات چلی ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ تھوڑا بہت تو ماں کی شان میں بولنا ہی چاہیے. آج بگڑے ہوئے ماحول کو دیکھ کر کے مائیں اپنے گھروں کے کونے میں سسک رہی ہیں. ان کے آنسو پوچھنے کے لیے جوان بیٹا تیار نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ جوانی کے پھول جس ماں نے دکھائے اسی ماں کو پیر اور ہاتھ سے مار کے باہر نکال دیتا ہے. آج ترقی کا دور, کامیابی کا دور. لوگ 10 سال پہلے کیا تھے, اب کیا ہو گئے. لوگوں کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھے, لیکن اب تو بڑی بڑی بلڈنگیں خرید رہا ہے, بنا رہا ہے. کامیابی کی ساری حدیں پار کر کے اپنے آپ کو کامیابی کا ستارہ سمجھ کے آسمان پہ جانے کی بات کرتا ہے. لیکن ایسے ماحول میں بھی ایک عورت ہے جو سسک سسک کے رو رہی ہے, گھر کے کونے میں منہ دبا دبا کے روتی ہے. وہی ماں ہے کہ اپنے جو ہے دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی ہے. ایک جوان بیٹا گھر میں ہے لیکن آنسو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ پیارے میں تجھے بتاؤں میرے نبی کی سیرت کیا ہے. آپ پیارے میں تجھے بتاؤں میرے نبی کا اخلاق کریمانہ کیا ہے. آپ میرے پیارے میں تجھے بتاؤں میرے نبی کا انداز کیا ہے. ارے اس نبی کے ہم امتی ہے جس کا آنا لاجواب ہے, جس کا جانا لاجواب ہے, جس کی تعلیم لاجواب ہے, جو کھائے تو کھانا لاجواب ہو, جو چلے تو چلنا لاجواب ہو, جو آئے تو آنا لاجواب ہو, جو جائے تو جانا لاجواب ہو, جس کی خلوت لاجواب ہو, جس کی جلوت لاجواب ہو, جس کا سفر لاجواب ہو, جس کا حضر لاجواب ہو, جس کا آنا جانا مقدس ہو. میں تجھے بتاؤں پیارے, جس کی تعلیم لاجواب ہو, جس کا طریقہ لاجواب ہو, جس کا سمجھانے کا طور طریقہ سب سے لاجواب ہو. پیارے میں بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کس پہ مہر لگائی ہے. میرے سرکار کا نہ کوئی مثل تھا نہ ہے نہ ہوگا.
حقیقت یہ ہے کہ میرے سرکار کا ہر کام لاجواب ہے، میرے سرکار کی ہر تعلیم لاجواب ہے، میرے سرکار کی ہر سیرت کا پہلو لاجواب ہے۔ بس اتنا سمجھ جاؤ یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ لاجواب نبی ہمیں ملا ہے جس کا ہر طریقہ لاجواب ہے۔ یار اس نبی نے اپنی ماں کی کیسے قدر کی ہے، اس نبی نے اپنی ماں کی عظمت کو کیسے سکھایا ہے۔ میں واقعہ کو بہت لمبا کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اسی سرکار نے، میرے پیغمبر نے، پیغمبر اسلام نے ایک بات بڑی پیاری بتائی ہے، اور وہ بات یہ ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، اگر تم دیکھنا چاہو کہ تمہارا پروردگار تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو دیکھو، تمہارے ماں باپ راضی ہے کہ نہیں ہے، تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہے کہ نہیں ہے، تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہے کہ نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر گھر میں تمہارے بوڑھے ماں باپ تم سے راضی ہے تو تمہارا پروردگار تم سے راضی ہے، تمہارا اللہ تم سے راضی ہے، تمہارا پیدا کرنے والا خالق اعظم معبود برحق راضی ہے۔ اور اگر تیرے گھر میں تیرے ماں باپ ناراض ہے تو یاد رکھنا تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا معبود برحق، تمہارا خالق تم سے ناراض ہے۔ کیا سمجھے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آج ہم جلوس نکالیں، آج ہم الحمدللہ یہاں پہ جلسے میں بیٹھے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، یہ یار میرے ان سے یہاں سے کچھ پیغام بھی لے کے جاؤ۔ آج میرے سامنے یار ہاتھ اٹھا کے بولو کہ انشاءاللہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیں گے۔ بولو یار، بولو اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو آنے دو گے؟ یار میں بتاؤں، میں تقریر بہت لمبی کرنا نہیں چاہتا، موضوع بہت لمبا ہو جائے گا۔ میرے بعد الحمدللہ خطیب الہند تشریف رکھتے ہیں، صاحبان تشریف رکھتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کس ماں کو ہم رلا رہے ہیں، کس ماں کا دل توڑ رہے ہیں؟ وہ ماں جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ماں جس نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ آرام، سارا سکون قربان کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہم پیدا ہوئے، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، آپ کو بھی کچھ معلوم نہیں، چلنا کیسے آئے گا، بولنا کیسے آئے گا، اس میں سب سے زیادہ محنت ماں کی ہوتی ہے۔ ہمیں سہارے کی جب ضرورت پڑی نا تو ہماری ماں ہے، ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہی ہے۔ ہمیں جب بولنے کے لیے کہا گیا نا تو ہمیں کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم کیسے بولا جائے گا، لیکن یہ ماں ہے جو بولنے کی عادت ڈلوا رہی ہے۔ ہماری زبان کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ میرے بیٹی کی زبان جلدی کھل جائے، میرا بیٹا بولنے لگے، میرا بیٹا جلدی سے چلنے لگے۔ ایسی ماں جس نے اپنا سارا سکون ہماری تمہاری خاطر قربان کر دیا ہو۔ آج ہم جب جو ہے جوان ہو گئے ہیں، آج ہم جب جوان ہو گئے ہیں، آج ہم جب جوانی کی بہار دیکھ رہے ہیں تو ایسی ماں کے دلوں کو توڑتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں، ان کا دل توڑتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ماں کی عظمتیں کیا ہے، آپ کو معلوم ہے ماں کا مرتبہ اور وقار کیا ہے، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے ان ماں کو کتنا مقدس رکھا ہے۔ میرے پیغمبر اسلام نے جس ماحول میں زندگی گزاری ہے اس کا ماحول یہ تھا، مکے کے لوگ اپنی ماں کو قتل کر رہے تھے، مکے کے لوگ اپنی ماں کی گردنوں کو اڑا رہے تھے، مکے کے لوگ اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کر رہے تھے، مکے کے لوگ اپنی ماں کو گھر سے نکال رہے تھے، لیکن میرے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے مکے کے لوگوں، اے مدینے کے لوگوں، یہ ماں باپ ستانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، یہ ماں باپ پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ان کا مقام اتنا بڑا ہے، ان کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ تم انہیں گھر سے نکال رہے ہو۔ ارے یہ وہ ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہاری جنت کو رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اپنی جنت کو گھر سے نکال رہے ہو، اپنی
माँ को परेशान कर रहे हो। मक्के ने जब ये तारीख देखी है, मक्के के लोगों ने तारीख जब देखी है कि ये बताने वाला कौन है, ये आने वाला कौन है, मक्के का आलम तो ये है कि औरतों के दुपट्टे छीने जा रहे हैं, मक्के का आलम तो ये है कि औरतों के कपड़ों को फाड़ा जा रहा है, मक्के का आलम तो ये है कि औरतों को जिंदा दफनाया जा रहा है, उनका गला काटा जा रहा है। लेकिन ये कौन सी तारीख लेके आए हैं, ये कैसा इनकलाब लेके आए हैं, ये कौन सा एक नया अंदाज लेकर आए हैं, ये कौन सा एक नया सबक लेके आए हैं। जिस औरत को कोई पूछने वाला ना था, जिस औरत को सब जलाने वाले थे, जिस औरत को कोई सीने से लगाने वाला ना था, ये कौन है जो औरत का हक दिलाने आए हैं, ये कौन है जो औरत के हुकूक बयान करने आए हैं। सारे मक्के ने देखा कि जहां पे हुकूकों को पामाल किया जा रहा था, हक तलफी की जा रही थी, औरतों को मारा जा रहा था, वहां पे अगर किसी ने सहारा दिया है तो मेरे सरकार सहारा दे रहे हैं, मेरे हुजूर हिमायती बन रहे हैं। और ऐसे हिमायती बन रहे हैं, ऐसे हिमायती बन रहे हैं कि सारा मक्का बोल उठा कि सरकार न आए थे तो अंधेरा था, अब सरकार आ गए हैं तो उजाला ही उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा बयान माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी माँ को आप परेशान करते हैं, आज से तौबा कर लेना, उसकी आंखों में आंसू ना आए, ठीक है। आपको मालूम है, आप यार परदेश जाते हो, आप काम करने के लिए बाहर जाते हो, एक बार आप फोन करके ये कह देना कि अम्मी मेरी तबीयत खराब है, यार आप दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, कहीं भी हो, आप दवा लेकर, टेबलेट लेकर के उसको खा करके आप सही हो जाते हो, आप सो जाते हो। लेकिन ये माँ है पूरी रात तड़पती रहती है कि पता नहीं मेरे लाल ने दवा ली होगी कि नहीं, पता नहीं मेरे लाल ने दवा ली सही हुआ होगा कि नहीं, बुखार उतरा होगा कि नहीं। आप एक बार तजुर्बा करना, ये कह के देखना कि मेरे सर में दर्द है, आप तो सो जाओगे टेबलेट लेकर के और दवा लेकर के। लेकिन आपके घरों में आपकी माँ करवटें बदलती रहती है, रात को जागती रहती है, उसके लिए रात बड़ी बड़ी लगती है, सोचती है जल्दी सुबह हो तो मैं अपने बेटे की खैरियत पूछ लूं, मैं किसी से फोन लगवा लूं, मैं किसी से मिस कॉल लगवा लूं, उसके बाद मैं अपने बेटे से पूछ लूं ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, बुखार उतरा है कि नहीं उतरा है, तबीयत ठीक हुई है कि नहीं हुई है, सर का दर्द दूर हुआ है कि नहीं हुआ है। यार ऐसी माँ को हम सताते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। ऐसी माँ को हम उनके दिलों को तोड़ते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। आप रात में आकर के देखें, हम प्रोग्रामों में रहते हैं, उलमा प्रोग्राम में रहते हैं, नुकबा खुतबा ये तमाम शोरा प्रोग्रामों में रहते हैं। यार इन सब के मामलात है, इन सब की अस्तबाजी जिंदगी है, इनकी बीवियां भी है, इनके बेटे भी है, इनके बच्चे और बच्चियां भी है। लेकिन उलमा मेरी बात का तस्दीक करेंगे, उलमा मेरी बात को मान करके मेरी हिमायत करेंगे कि आज जब रात के सन्नाटे में, आज जब रात के आखिर हिस्से में जब ये प्रोग्राम करके घर से जब ये जो प्रोग्राम करके जब घर पे वापस होते हैं, घर पे जब जाते हैं, तो जब दरवाजा खटखटाते हैं ना, तो सबसे पहली आवाज अंदर से माँ की आती है। माँ तड़पती है, माँ कहती है मेरे लाल आ गया तू। और आपको मालूम है आने के बाद में अगर सर्दी होती है तो सबसे पहले आग जलाती है, तापने का इंतजाम करती है कि मेरा लाल सर्दी से आ रहा है, मेरा लाल ठंडी से आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा लाल सर्दी से परेशान हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे लाल को सर्दी लग गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे लाल को ठंड ने परेशान कर दिया हो। माँ आग जलाती है। आपने कभी गौर किया ये माँ बूढ़ी है, इस माँ को चलना नहीं आ रहा है, इसकी हड्डियां कमजोर हो गई है, इसका गोश्त लटक चुका है, लेकिन फिर भी मोहब्बत में कमी नहीं आ रही है, ममता में कमी नहीं आ रही है। आज भी अपने बच्चे से उतनी मोहब्बत कर रही है जितने के बचपने में कर रही थी, आज भी उतना चाहती है जितना के पहले चाहती है। सबसे पहली आवाज माँ देती है, तापने का इंतजाम कर रही है, अपने बच्चे को हाथ को देखती है कि ठंडा है कि नहीं है। और अगर गर्मी के दिनों में आ जाए तो माँ सबसे पहले बिस्तर देती है और ये कहती है मेरे बेटे जा ऊपर जाके सो जा, जा बाहर जाके सो जा, इसलिए कि हवा अच्छी चल रही है, मेरे बच्चे को सुकून की नींद आ जाएगी, मेरे
میرا بچہ اطمینان کی نیند سوئے گا، میرا بچہ اچھی نیند سو لے گا، میرا بچہ سکون کے ساتھ رات کو بسر کر لے گا، صبح اچھی نمودار ہو سکتی ہے۔ یہ ماں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ماں ہے جو ہر حالت میں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ اس لیے میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں تو دل ہر انسان کو دیا ہے، یوں تو دل ہر عورت کو دیا ہے، یوں تو دل ہر شخص کو دیا ہے، یوں تو دل اللہ نے کافر کو بھی دیا ہے، مسلمان کو بھی دیا ہے، ہر مسلک و مذہب کے لوگوں کو دیا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں اللہ نے جو دل ماں کو عطا کیا ہے وہ کسی کو عطا نہیں۔ بہت خوب، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ دل ماں کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے، اور ایسے دلوں کو توڑ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچتے تک نہیں، بیویوں کی خدمت کرو جتنا ہو سکے، سمجھ رہے، خوب خیریت پوچھو ان کی، کیونکہ وہ تمہارے سہارے آئی ہے، اپنا محلہ گاؤں بستی چھوڑ کے آئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے چکر میں آ کر کے اپنی ماں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے میرے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اپنے ماں کا پورا خیال رکھو اور بیویوں کا بھی خیال رکھو۔ بس تھوڑا سا ایک پیغام اور سن لو 5 منٹ کا، اس کے بعد تقریر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے سرکار کی تعلیم لاجواب بے مثال ہے، میرے سرکار نے ایسا طریقہ پیش کیا کہ جو ہے الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ جو ہے طریقہ سرکار نے پیش کیا ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے پیش کیا تھا، نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکتا ہے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا طریقہ لا سکتا ہے؟ کوئی ایسی تعلیم لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ اور میرے حضور نے جو رحم دلی سکھائی، ایک دوسرے پہ احسان کرنے والا بنایا، اس کی بھی مثال نہیں ہے۔ اس لیے میرے سرکار کی جب تعلیم لاجواب ہے تو یاد رکھو میرے سرکار کی تعلیم میں دہیز کا مطالبہ کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت اچھا پیغام ہے۔ علماء اکرام توجہ رکھیں، اگر یہ لعنت بند ہو گئی ہوتی دہیز کا مطالبہ کرنے والی تو آج عائشہ زندہ ہوتی، حق ہے، خود کے جان نہیں دیتی۔ یار جس نبی کی سیرت اتنی لاجواب ہو، جس نبی کی سیرت بہت اچھا پیغام ہے، جو نبی اتنا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا پیکر ہو، جس نبی کی تعریف اپنے تو اپنے خیر بھی کرتے ہو، اس نبی کے امتیوں کے گھروں میں ایسا نظام، ایسا قانون کہ بیویوں سے دہیز کا مطالبہ کر کے انہیں ندی میں کودنے کو مجبور کیا جا رہا ہے، ان سے ایسے مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ آج سے یاد رکھنا کہ دہیز میں ہم بلٹ مانگیں گے وہ ہماری کامیابی نہیں ہے، اگر دہیز میں ہم بہت زیادہ مالو سامان لے لیں یہ ہماری کامیابی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے علماء بیٹھے ہیں، یہ میری حمایت کریں گے، یہ میرے حمایتی ہے، ہماری کامیابی 5 لاکھ 10 لاکھ 15-20 لاکھ کا دہیز لینے میں نہیں ہے، ہماری کامیابی تو تب ہے جب ہمارے طریقے سے ہمارے مصطفیٰ راضی ہو جائے، ہمارے سرکار راضی ہو جائے۔ چلو تو ایسے چلو جیسے سرکار چلتے تھے، چلو تو ایسے چلو جیسے سرکار چلتے تھے، کھاؤ تو ایسے کھاؤ جیسے سرکار کھاتے تھے، اور پیو تو ایسے پیو جیسے سرکار پیتے تھے۔ دہیز کا مطالبہ بند کرو اور آج یہ وعدہ کرو کہ دہیز میں بلٹ، اپاچے، پلسر، یہ تمام خرافاتیں، ٹی وی، ایل سی ڈی، ویڈیو، یہ ڈش، انویٹر، بیٹرا، یہ تمام تر چیزیں مانگنا تو الگ بات، اپنی بیوی سے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ میں کسے 100 روپیہ بھی لے کے آ۔ بہت اچھا، جی 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 جی، بہت اچھا پیغام ہے، زندہ باد زندہ باد۔ بولو نا یار، ایسے گندے ماحول بنا رکھے ہم نے اپنے گھروں میں، کتنا ظلم ہوتا ہے۔ مجھے تو احساس تب ہوا تھا جب میں نے یہ سنا کہ یار ایک عائشہ نے تو ندی میں کود کے جان دے دی، پتہ نہیں کتنی عائشہ اب بھی آنگنوں میں سسک رہی ہوں گی۔
घरों में तड़प रही होंगी, पता नहीं कितनी ऐसी बेटियां और बहनें होंगी जो इस लानत से, इस दहेज और जहेज के मुतालबे से आकर के परेशान होकर के सिसक रही होंगी, जिनका दिल टूट रहा होगा, जो ये सोच रही होंगी, ऐ अल्लाह तूने मेरे माँ बाप को गरीब क्यों बनाया, मैं घर में थी तो अपने माँ बाप पे बोझ थी, अब जब यहाँ ब्याह के आ गई हो तो ससुराल में अपने शौहर पे बोझ हो, ऐ अल्लाह मेरा इसमें क्या जुर्म है, ऐ अल्लाह इसमें मेरी क्या खता है। आपको मालूम है कितनी बेटियां सिसक रही होंगी, कितनी बेटियां अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ रही होंगी, कितनी बेटियां रो रही होंगी ये दहेज का मुतालबा सुन सुन के। लेकिन तुम मुसलमान हो, तुमने अपने नबी का कलमा पढ़ा है, तुमने अपने नबी को माना है, तुमने अपने नबी से इश्क मोहब्बत किया है, तुमने अपने नबी से वफादारी का दावा किया है। आज वादा कर लो और वादा करने के बाद में अमल पैरा हो जाओ और इसका सबूत दे दो कि घरों में अपनी बीवियों से दहेज का मुतालबा नहीं करेंगे, ताकि जमाने वाले देख ले कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम आज भी सरकार की तालीम पे अमल पैरा है, सरकार की बताई हुई बातों पे अमल करते हैं। इनके घरों में शरीयत मुस्तफा चालू है, इनके घरों में निज़ाम मुस्तफा है, इनके घरों में कानून मुस्तफा पे अमल हो रहा है। और सारा जमाना समझ जाए कि जब तक ये कौम अपने नबी की बताई हुई तालीम पे अमल करती रहेगी, ना इसे अमेरिका झुका सकता है, ना इसे रूस झुका सकता है, ना इसे जापान झुका सकता है। इसलिए कि मुस्तफा की तालीम जमाने को झुकाने नहीं आई है, बल्कि जमाने को सुल्तान बनाने आई है, हुक्मरान बनाने आई है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है।